السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آؤ عربی سیکھے میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم آگے اپنے سبق کو بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے قرآن آسان جو سبق پڑھا تھا، سبق سیکھا تھا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق۔ لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ، یقیناً، تاکید کے لیے، اور قد جو ہے نا، جہاں پر قد لگا ہوا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ تحقیق ہو چکا۔ قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق ہو چکا۔ جیسے نماز شروع کرنے سے پہلے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ہم بولتے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی۔ اسی طرح لا جو ہے نا، البتہ، یقیناً کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ، لا، البتہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق کے یسرنا القرآن، قرآن کو آسان بنایا۔ لی کا مطلب تاکہ، لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ، لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، لیدبروا، لیتذکروا، تاکہ آپ اسے یاد کر سکے، تاکہ اس سے آپ نصیحت حاصل کر سکے۔ یسرنا، ہم نے آسان کیا۔ یسر یعنی آسانی، عسر یعنی مشکل، القرآن یعنی قرآن کو، قرآن کا مطلب ہے بہت پڑھا جانے والا، یا بار بار پڑھا جانے والا۔ للذکر، ذکر کے لیے، لی مانے لیے، للذکر، ذکر کے لیے، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق کے قرآن کو آسان کیا۔ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہیں، خیر یعنی اچھا، بہتر، کم یعنی تم میں، من جو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہاں پر جو کا استعمال بتایا گیا کہ
جو کس طرح استعمال ہوا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے جو. خیرکم آپ نے پہلے پڑھ چکا ہے کہ تم میں سے بہتر من، جو تم میں سے بہتر وہ ہے من تعلم قرآن کو تعلم سیکھتے ہیں، وعلمہ اور سکھاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. تعلم القرآن یعنی سیکھے قرآن کو. تعلم سیکھا، علم سکھایا، وعلمہ اور سکھائے اس کو، اور علم سکھائے اس کو. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ بخاری کی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہے. آگے ہے انما الاعمال. اعمال تو بس، انما یعنی بس، صرف، محض. ان بے شک، عمل جمع ہے، عمل کا جمع ہے اعمال. انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر ہے. بے کا مطلب ہوتا ہے بالنیات، نیتوں کی جمع نیات. اعمال کا دار و مدار اور ان کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے. یہ بخاری میں ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار اور ان کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے. نیچے کے 3 الفاظ قرآن میں، اب جو نیچے آگے پڑھائے جائیں گے آپ کو، آگے جو بتائیں گے، 3 الفاظ قرآن میں 3270 بڑھائے ہیں. ان کی معنی کو یاد رکھنے کے لیے نیچے انہیں الفاظ کو مشہور مثالیں بھی دی گئی ہے، جیسے ان، اگر، ان بے شک، انما بس، صرف، محض. یہ 3 الفاظ ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، ان یہاں پر ہے انشاءاللہ، بے شک اللہ چاہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. مع جو آیا ہے یہاں پر ساتھ کے لیے آیا ہے. صابرین صبر کرنے والے، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے صابرین کا لفظ آیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ الفاظ یہاں پر ہم نے سیکھا. ان یاد رکھنے کے لیے یاد رکھیے اس کو. اگر یہاں پر ان ہے اس کو ہم اگر کے لیے استعمال کریں گے. اور ان اگر ہے
تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انما بس، صرف. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے. یہاں پر جو آخری کا جو الفاظ آیا ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں پر انما ہے، انما کا ہم نے اوپر پڑھا ہے بس یا صرف، محض. انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے. آگے ہم پڑھیں گے ربی، اے میرے رب. رب ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا رب. ربی، اے میرے رب. جدنی، زیادہ کر مجھے. جد جو ہے زیادہ کر، نی مجھے، مجھ کو، نی یعنی مجھے یا مجھ کو. علماً، علم میں. ربی جدنی علماً، اے میرے رب مجھے زیادہ کر علم میں، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما. الذی، جس نے. الذی، وہ جو، جس کے بارے میں. الذی، وہ جو کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے الذی. اس کا جمع ہو جائے گا الذین. الذی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک آدمی کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ جو، اور الذین یعنی وہ جو لوگ. علم، علم، علم یعنی سکھایا. علم جانا، علم سکھایا. بالقلم یعنی قلم سے. بے یعنی سے. القلم یعنی قلم، جس نے سکھایا. علم سکھایا، بالقلم قلم سے. جس نے سکھایا قلم سے، جس نے قلم سے سکھایا. ایکم، کون تم میں سے. ایو یعنی کون، کم تم میں سے، آپ میں سے. احسنو، احسن یعنی بہتر، اچھا. احسن اچھا. احسنو زیادہ اچھا. حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا. احسنو یعنی بہتر ہوگا. عملاً عمل میں. ایکم آپ میں سے بہتر عمل.
اچھا عمل تم میں سے عمل میں بہتر ہوگا. ایکم احسن عملا. ایکم تم میں سے کون بہتر عمل ہوگا، یعنی تم میں سے عمل میں بہتر ہوگا. ایکم احسن عملا، یہ پورا ایک آیت ہو گیا. ربی جدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ علم میں اضافہ کر. اے میرے رب مجھے زیادہ کر علم میں. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے عمل میں بہتر ہوگا. اب آگے ہم سبق کو گرامر سے کچھ سیکھیں گے. اس سبق میں بھی ہم کچھ اور حروف زر کے معنی سیکھیں گے. یہ 3 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 1096 بار آئے ہیں. ان 3 حروف کے معنی یاد رکھنے کے لیے ان کے مثالوں کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں. یعنی الہ کا مطلب ہوتا ہے پر. مع یعنی ساتھ. اند پاس. یہ 3 الفاظ الہ، مع، اند، ان کے بارے میں آج پریکٹس کریں گے. آگے ہم لوگوں نے پڑھ چکا ہے یہ انا، یعنی بے شک ہم للہ اللہ کے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اس کی طرف راجعون لوٹائے جانے والے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. راجعون لوٹ کر جانے والے. یہاں پر آگے ہم مع یعنی ساتھ کا جو الفاظ ہے اس کو یہاں پر دیکھیں گے کس طرح مع استعمال ہوتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ. ان یعنی بے شک. اللہ یعنی اللہ تعالی. مع ساتھ ہے. الصابرین صبر کرنے والوں کے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کو کے. یہ یہاں پر مع جو استعمال ہوا ساتھ کی جگہ پر کہ ساتھ ہے. مع کا مطلب ساتھ. الصابرین صبر کرنے والوں.
صابرین کہا جاتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ آگے ہے ایک الفاظ ان دا یعنی پاس، اس کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے؟ کم یعنی کتنے، کم کتنے کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے جب آدمی جاتا ہے سعودی یا عرب کی کنٹری میں تو جاتا ہے مارکیٹ میں، تو کوئی چیز خریدنا ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کم فلوس، یعنی کتنا پیسہ۔ فلوس وہاں کے پیسے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عرب میں۔ کم فلوس، کم ریال، کتنا ریال۔ تو یہاں ریال جو ہے وہاں کے سعودی عرب کے پیسے کا نام ہے۔ کم کتنے، ریالن یعنی ریال ہے، ان دا کا آپ کے پاس، ان دا یعنی پاس، کا لگ گیا تو آپ کا ہو گیا، ان دا کا یعنی آپ کے پاس۔ اگر وہی اندی رہے گا تو میرے پاس، ان دا کا آپ کے پاس، ان دا کم آپ سبھی کے پاس، اندنا ہمارے پاس۔ یہ سب آگے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ دی، کم، نا، یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ کم ریالن ان دا کا، کتنے ریال ہیں آپ کے پاس۔ اب آگے الا یعنی پر کا استعمال کیسے کریں گے؟ الا کا الیہ اس کی طرف، الیہم ان کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کے طرف، الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف، الیہا ہا لگ گیا تو یہاں پر عورت کے لیے آ گیا۔ اشارہ جو ہے جیسے ہی شی ہم لوگ پڑھتے ہیں انگلش میں، تو شی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے الیہ، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا، الیہا ان کے طرف، الیہ، الیہم ان کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کے طرف، الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف۔ یہاں پر عربی کو پریکٹس کرنے کے لیے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں سب آپ نے پہلے بھی پڑھ چکا ہے۔ حل کا مطلب آپ نے پڑھ لیا ہے، کیا۔ اوہی یہاں پر ایک اوہیا ایک الفاظ آیا ہے جو ابھی نہیں پڑھے تھے یہاں تک۔ اوہیا کا مطلب ہوتا ہے وحی کی گئی، وحی کی گئی، اوہیا۔ تو حل کیا اوہیا الیکا، الیکا آپ نے پڑھ لیا ہے یعنی آپ کی طرف۔ حل اوہیا الیکا کیا آپ کی طرف وحی کی گئی، ما اوہیا الیہ ما اوہیا الیکا، ما کا بھی آپ نے پہلے الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح آپ اس کو خود سے اس کا ترجمہ کرنے کا پریکٹس کیجئے۔ حل اوہیا الیکا، ما اوہیا الیہ، حل اوہیا الیکم، ما
یا الینا هل اوحی الیہ ما اوحی الیہ هل اوحی الیکم ما اوحی الیہم هل اوحی الیہا ما اوحی الیہا۔ آگے مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اس کا ہم سیکھیں گے معہ اس کی طرف یا اس کے ساتھ، معہم ان کی طرف یا ان کے ساتھ، معک آپ کی طرف، معکم آپ سب کی طرف، معی میری طرف، معنا ہماری طرف، معہا اس عورت کی طرف۔ اب اس کو ہم پریکٹس کیجئے، ان الفاظوں کا سوال کے ساتھ جواب ہے۔ حل اللہ معک، نام اللہ معی، یہ سب کے الفاظ آپ کو ایک ایک کے معنی معلوم ہے، آپ اس کے ترجمہ کیجئے۔ حل اللہ معکم، نام اللہ معنا، حل اللہ معہ، نام اللہ معہ، حل اللہ معہم، نام اللہ معہم، حل اللہ معہا، نام اللہ معہا۔ اس کے بعد جو الفاظ ہے عند پاس، ساتھ، عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک آپ کے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندی میرے پاس، عندنا ہم سب کے پاس، عندہا اس عورت کے پاس۔ حل عندک قلم، اب یہ الفاظ جو آیا ہے اس میں سب کے معنی آپ کو معلوم ہے۔ حل معنی کیا، عندک آپ کے پاس، قلم جو قلم ہے لکھنے والا قلم، اس کا معنی آپ اس کو بنائیے۔ آگے ہے نام عندی قلم، نام کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، نام یعنی جی ہاں، عندی یعنی میرے پاس، قلم، حل عندکم قلم، حل عندکم، یہاں پہ بھی سب کا معنی معلوم ہے۔ حل یعنی کیا، عندکم آپ سب کے پاس، آپ لوگوں کے پاس، کم ہے جمع کا، کا معنی آپ، کم یعنی آپ لوگ، اور قلم، حل عندکم قلم، نعم عندنا قلم، نعم یعنی جی ہاں، عندنا ہمارے، قلم معلوم ہے قلم۔ اس طرح حل عندہ ہو، آپ کو معلوم ہے حل کس کے لیے ہے، یعنی ہاں، عندہ یعنی ہو اس کے پاس۔ حل عندہ قلم، نام عندہ قلم، یہ آپ بنائیے الفاظ کو، اس کا میننگ بنائیے۔ حل عندہم، ان سبھی کے پاس، عندہم
وہ لوگ کے پاس یا ان سبھی کے پاس حل مانے کیا، قلم آپ کو معلوم ہے، حل اندہا یہاں پر معلوم ہے، اندہا یعنی اس عورت کے پاس، حل کیا اندہا قلم۔ تو اس طرح کے الفاظوں کا پریکٹس کرنا، معنی بنانا ہے۔ ہر الفاظ کے بارے میں پڑھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، ہم اس کو یعنی پریکٹس کریں گے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے الا، مع، اندہ، یہ 3 الفاظ ہم نے پریکٹس کیا ہے۔ الا یعنی پر، مع ساتھ، اندہ پاس، الا پر، یہ سب ہم لوگوں نے مع ساتھ ہم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے۔ اس کا پریکٹس کرنا ہے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پڑھیں، یاد کریں، تاکہ آگے آنے والی جو عربی ہماری ہے وہ ہم کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہمارے ساتھ یوز ہوتے ہیں ان کے حساب سے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔